ہمارے الزام لگا لگا کے ہمارے اوپر آئیں. کبھی اس سے پہلے یہ باتیں ہوئی تھی ہم نصیری ہیں, آپ نصیری کا الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر. ہم 60 سال سے ہم کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہ سب بہانے نہیں بنائی کچھ بات. اور دیکھیے ہمیں یہ ہر قوم کا تقاضا ہے کہ کسی ایک کو بڑا ماننا پڑے گا. اس وقت ہمارے پاس پورے پاکستان اور ہندوستان میں علامہ طالب علوی صاحب سے زیادہ سند رسیدہ عالم دوسرا نہیں ہے, اور ان سے زیادہ قابل, عربی کا ماہر, اور جو اجتہاد کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں وہ سب میری دیکھی ہوئی ہیں. آیت اللہ محسن حکیم کسی کو اجتہاد کی ڈگری نہیں دیتے تھے, صرف علامہ طالب جوہری کو پاکستان اور ہندوستان میں انہوں نے ڈگری اپنے ہاتھ سے دی. آیت اللہ گل پائگانی کی ڈگری ان کے پاس ہے, آیت اللہ کوئی کی ڈگری ان کے پاس ہے, کم سے کم 25 یا 30 ڈگریاں آیت اللہ کی ان کے پاس ہیں. ہمیں ان کو بڑا ماننا پڑے گا کہ انہوں نے جو کچھ اعلان کیا ہم کو کسی ایک بڑے کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اور دیکھیے ہر ایک لیڈر نہ بنے, ہر ایک لیڈر نہ بنے, اور اس سے بہت غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں. اور میں جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر پتہ ہے کہ 17 سال سے تفسیر ہو رہی تھی, لیکن میری تفسیر تو 39 سال سے ہو رہی ہے. میں نے رضویہ میں شروع کیا تھا اور اس کے بعد میں چاندہ معصومین لے آیا. شہدائے کربلا دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو ماضی میں حکومت ہوتی ہے جب وہ ملک چھوڑ کے جاتی ہے تو اس کے جتنے ایجنڈے ہوتے ہیں آنے والی حکومت کو پورے کرنے ہوتے ہیں. یہ قانون ہے پوری دنیا کا. تو اسی طرح آپ امام باڑے میں تو زیادہ اس مسئلے کو ہے کہ جو چیزیں باقی ہیں, جو مجالس ہوتی ہیں ان کو ہونے دیجیے اور اس میں رکھنا نہ کیجیے. امام باڑہ عزاداری کے لیے ہوتا ہے. اگر ایم نقوی, دیکھیے ایم نقوی صاحب کا اس تفسیر سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن جب تصدق صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے پڑھنا چھوڑا تو اس کے بعد یہ پریشانی ہوئی کہ ایسا کون ذاکر ہے جو 30 تقریریں کر سکے. پورے پاکستان میں 30 تقریریں یا طالب جوہری کر سکتے یا میں کر سکتا ہوں, کھلی ہوئی بات ہے. 30 تقریریں کوئی نہیں کر سکتا الگ الگ موضوع پر. میں کر سکتا ہوں یا طالب جوہری. اس لیے ہماری تفسیر جب کہ موجود تھی, نقوی صاحب نے ہم سے رجوع کیا کہ ہمیں کئی ذاکر کرنے پڑتے ہیں, ہمیں پریشانی ہوتی ہے, اس لیے آپ یہاں بھی پڑھ دیجیے. تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی. پچھلے سال میں نے یہاں ساری مجلسیں پڑھی, 25 پر ختم کر دیا تھا نقوی صاحب نے. ہماری 29 تک باقی رہی, جشن ابو طالب تک اسی طرح ہوگی. اب رہ گیا یہ کہ جو بڑے ہیں, جو محلے کے بڑے ہیں, جو قوم کے بڑے ہیں, ان سب کو یہاں کل آ جانا چاہیے. اگر آج بکنگ نہیں دے رہے ہیں ایم نقوی صاحب کو تو کل بھی اسی طرح یہاں پر احتجاج ہوگا. امام باڑہ مجلس کے لیے ہے, قوم کے لیے ہے. نقوی صاحب امام باڑہ مانگ رہے ہیں, ان کا ادارہ سربراہی کرتا ہے, ان کا ادارہ عزاداری کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے. دیکھیے انہوں نے جب یہ سارے کام کیے ہیں, اقبال صاحب, امو صاحب, دیکھیے آپ گواہ ہیں کہ آپ کے ادارے پی ایچ ڈی کو بھی نقوی نے کتنا آپ کے ساتھ تعاون کیا. نقوی ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہر ایک کو ان کی بات پسند آنی چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے, جلن نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ بھی امام باڑے کے تمام ٹرسٹی سے کریے کہ امام باڑہ نقوی صاحب کو دے دیں. مجلس ہو رہی ہے ان کی, اتنی دیر ہماری مجلس وہاں ہوتی ہے, جب ہماری ختم ہوگی تو ان کی ختم ہوگی. 5 اشرے محرم میں ہوتے ہیں اس امام باڑے میں, مسجد میں بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں. شام کو فدائے بیعت کا اشرا ہوتا ہے. دیکھیے اگر آج بکنگ نہیں دی انہوں نے تو محرم میں یہ عزاداری نہیں ہونے دیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے آپ لوگ پوری قوم کو بتائیں. دیکھیں نوحہ خانوں کے خلاف جو تقریر تھارازن میں ہوئی ہے, فرحان, عرفان, شادمان, نقوی, ہمارا ندیم سرور, کون سا میر حسن, کون سا نوا خان ہے جس کو برا نہیں کہا گیا ہے, اور کیا کیا الزامات لگائے گئے, سب کچھ اس تقریر میں پڑا ہوا ہے. تو یہ باتیں ذاکروں کے خلاف ہم 60 سال سے یہاں تقریر کر رہے ہیں.
یہ اس وقت جو ٹرسٹی صاحب ہیں جن کو ہم گڈو کہتے ہیں، حسن مصطفیٰ، وہ قرآن سر پہ رکھیں کہ ان کا عاشرہ جب یہ اسٹوڈنٹ تھے، یہ بچے تھے، ابھی یہ پولی ٹیکنک جنا میں پڑھ رہے تھے، ان کے 8 دوستوں نے ہم سے کہا آگے کہ ہم یہاں دستہ حور کا عشرہ رکھیں گے۔ اس وقت یہاں عمارت نہیں بنی تھی، ٹینٹ لگا کے عشرہ ہوا۔ ان کے دادا، ممو کے دادا ڈپٹی صاحب کے گھر کی مجلس 60 سال پہلے پڑی جب ممو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ خود گواہ ہیں۔ ان کی سالانہ مجلس، ابھی CID کا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں اتنا بڑا چھوٹا سا تھا جب سے میں لالو کھیت میں آپ کی مجلسیں سن رہا ہوں، پولیس والے گواہ ہیں کہ میں یہاں کب سے تقریریں کر رہا ہوں، کوئی میں نیا ذاکر نہیں ہوں کہ آج آپ اس کے اوپر کوئی جملہ نکالیے۔ ہم کیا بچے ہیں کہ ہم بہک جائیں گے؟ اور اس طرح کا پروپیگنڈا ہم سے زیادہ کسی نے پڑھا ہے کہ اہل بیت کی عبادت کیا ہے؟ علی سے زیادہ کسی نے عبادت کی ہے؟ علی کے سجدے پہ آئی ہے۔ اور میں اپنے جوانوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو مینیجنگ ٹرسٹی گڈو صاحب ہیں، میں انہیں گڈو ہی کہتا آیا ہوں۔ ان سے چھوٹے بھائی احمد تھے، اس کے بعد مامو ہیں۔ احمد میرے ساتھ ہر مجلس میں چلتے تھے، مرحوم مجھے لے کے، جیسے آج بچے میرے ساتھ چلتے ہیں جوان۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، اس کی دکان ڈاک خانے کے کونے پہ الیکٹرک کی دکان تھی۔ اچانک دکان میں آگ لگی اور اس کا چہرہ اور پورا جسم احمد کا جل گیا۔ میں اسے ہاسپٹل دیکھنے پاپوش نگر گیا، اس کا چہرہ اتنا بڑا میں رونے لگا۔ اسی وقت میں نے حضرت عباس کو پکارا کہ مولا احمد کو میں آپ کے علم سے لوں گا۔ پھر میں نے آ کے علم سے منت مانی کہ احمد ٹھیک ہو کے آئے گا، اس کے ہاتھ سے میں علم چڑھواؤں گا اسی سودائے کربلا میں۔ وہ ٹھیک ہو کے آیا، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، کہیں سے جلا نہیں لگتا تھا۔ میں نے یہاں علم سجایا، یہاں میں نے مجلس کی، اسی ممو کے بھائی کو میں نے لے جا کے علم پہ گروی کیا۔ آج میرے ساتھ آپ یہ سب کر رہے ہیں پروپیگنڈا، آپ خاندانی تعلقات بھول گئے ہیں۔ کراچی کا کون سا ایسا خاندان ہے جن کے بزرگوں سے ہمارے تعلقات نہیں رہے؟ اور ہم نے مرحومین کی بھائی، ہم نے لاکھوں مجلسیں 40 کی مفت پڑھی ہیں لوگوں کی۔ کبھی ہم نے کسی قومی آدمی کی مجلس سے پیسے نہیں لیے۔ آپ گواہ ہیں، اگر کوئی شہید ہوا ہے اس کی مجلس پڑھی ہے میں نے، اور 5 برس پڑھی ہے۔ آپ میری خدمات کو، جو 60 سال کی خدمات ہیں، آپ بڑھاپے میں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے الزام لگا کے ہمارے اوپر آئیں۔ کبھی اس سے پہلے یہ باتیں ہوئی تھی، ہم نصیری ہیں، آپ نصیری کا الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر۔ ہم 60 سال سے ہم کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ سب بہانے نہیں بنائی، کچھ بات ہے۔ عزاداری کو دیکھیے، میل کر لیجئے۔ ایسے نبی صاحب 4 بزرگ آ کے بیٹھ ہیں، اس کو ضد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اس وقت میں تھوڑی سے مسائل پڑھ کے مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ اتنا ہی مجھے کہنا تھا، مجھے یہ پیغام دینا ہے پوری قوم کو، بچوں کو، جوانوں کو۔ ایک بار دیکھیں، اقبال بھائی میں کہتا رہا ہوں، سب سے بڑوں سے کہتا ہے کہ ہمارا عمل جو ہم چھوڑیں گے وہ بچوں کے اثر ہے۔ اگر ہم آپس میں اس طرح رہیں گے تو آنے والے جو چھوٹے ذاکرین بچے شروع ہوئے ہیں، بتائیے ان کا کیا حشر ہو؟ جب آپ ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں، ہم باپ کی جگہ نہیں ہیں، تو ہم باپ کی جگہ نہیں ہیں۔ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے۔ اہل سنت مجھے کہتے ہیں کہ کراچی کے جوانوں کی تربیت میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے سنی شیعہ سارے بچوں کی تربیت کی ہے، ادب سکھایا ہے، آپ نے تہذیب سکھایا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، پلیز نہیں کریں، خدا کے لیے نہیں کریں بھائی، یہ نہ کریں۔ اور دیکھیے ہم ریٹائر ہو چکے ہیں، دیکھیے ہم نہیں، ہماری بات سن لیجیے، ہر انسان جتنا کام حد تک کرتا ہے، 1000 کتابیں جلدی یہ کم ہے۔
بازار میں یہ سامنے پوچھو، یہ کتابیں یہاں لگی ہوئی ہیں، وہاں فرحان کیا جا کے دیکھو میری کتابیں لگی ہیں۔ ابھی حضرت علی اکبر پہ کتاب آئی ہے، اتنی موٹی کتاب 2000 صفحے کی کسی نے لکھی ہے، ان خدمات پہ کوئی نظر نہیں ہے، لاکھوں تقریریں میں نے کر دی ہیں 60 سال میں نے۔ اب وہ باتیں میں بتاؤں کہ میں نے غریبوں کی مدد کیسے کی اور غریب لڑکوں کی شادیاں کیسے کرائی ہیں، اور جا کے ان لڑکوں سے پوچھو جن کو میں نے بینکوں میں ملازم رکھوایا ہے، میری ایک درخواست پر ہر بینک کو چھوڑیے، ایئر لائن انجینئرنگ مجھ سے خط لکھوایا، میرا خط پڑھ کر اس نے جہاز کا انجینئر رکھ لیا، جہاں میرا لیٹر جاتا ہے وہاں اس کو ملازمت ملتی ہے۔ آپ میرا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں آپ کا ہمدرد نہیں ہوں، کیا مطلب ہے آپ کا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو غلط فیصلے کرتے ہیں، دیکھیے یہ تاریخی فیصلہ ہوگا، یہ ابھی ایس ایچ او صاحب نے ہم سے کہا، ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، سامنے کھڑے ہوئے میرے ساتھ آئے ہیں، علاقے کے ایس ایچ او میرے ساتھ آئے ہیں، بہت محبتی آدمی ہیں، شام کو بھی میرے پاس افطار کے وقت بھی تشریف لائے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آج پورا دن روزے میں انہوں نے یہ سارا مسئلہ دیکھا ہے۔ دیکھیں پولیس والے کتنی محنت کر رہے ہیں، علاقے کے ایس ایچ او صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا، سنیے ان کے جملے، انہوں نے کہا یہ ایشیا کا سب سے بڑا امام باڑہ ہے، یہاں کوئی گڑبڑ ہوگی تو پوری دنیا میں شیعہ قوم کی بدنامی ہوگی، یہ ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس بڑے امام باڑے کو ایسا نہ کریں کہ پوری دنیا میں یہ غلط خبر جائے کہ یہاں جھگڑا ہوا۔ ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم مجلس اعلیٰ میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، اس لیے سیدھے نقی صاحب کے لیے آپ بکنگ دے دیجئے۔ جاوید مرزا صاحب آپ کل آئیے، نقی صاحب کے ساتھ جائیے، اقبال صاحب جائیں، ٹرسٹی بیٹھے ہوں اور ڈی ایس پی وغیرہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ڈی ایس پی حضرات استقمام جتنے لوگ ہیں تمام یہاں سے وہاں تک پولیس رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہیں، سب سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ ہماری مدد کریں اس سلسلے میں اور ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، پولیس نے کہا، رینجرز نے کہا کہ اگر جھگڑا ہوگا تو پھر ہم امام باڑے میں تالا ڈال دیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ پھر محکمہ اوقاف میں چلا جائے گا اور اندر پھر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمیں بڑے آفیسر نے سمجھا دیا، اس لیے ہم جھگڑا کر کے اس امام باڑے میں نہ تالا ڈالنا چاہتے ہیں نہ ہم اوقاف میں دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کام نہ کریں۔ 4-6 ٹرسٹیز ہیں، وہ محبت سے بیٹھ جائیں، وہ 4 حضرات جنہیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے جو کہ فیور میں ہیں کہ کسی پہ پابندی نہیں لگے گی، سلمان صاحب، اسد صاحب، حسن صاحب، یہ سارے حضرات لکھ کے دے چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی ذاکر یا نواخوانی کی یہاں پابندی لگے۔ آپ نے 6 ذاکروں کا اعلان کیا تھا تو دیکھیں توسیع صاحب کو غفران نے اپنے گھر پڑھوا رہے، انہوں نے نیا پلاٹ خرید لیا۔ بھائی امریکہ میں یہ جھگڑے شروع ہوئے، سب نے اپنے الگ الگ امام باڑے بنا دیے، تو کیا مطلب ہے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا نئے امام باڑے بننا شروع ہو جائیں؟ جب ماتم لارو آپ زنجیر کے ماتم کے خلاف کام کریں گے، آپ کما کے ماتم، آپ ذاکر سے کہیں گے نشہری ہو گیا، فلانا ہو گیا، امام باڑے الگ بن جائیں گے۔ پیسے کی کیا کمی ہے؟ جب اتنا مجمع آ سکتا ہے تو مجمع کر کے چندہ کر کے امام باڑہ بن جائے گا۔ 25 امام باڑے تو انچولی میں ہیں بابا، یہ بارگاہ فاطمہ ہے، یہاں وہ بارگاہ علی اصغر ہے، عاشور خانہ ہے، 4 معصومین آپ نے دیکھا کیا شاندار روحانی امام باڑہ ہے۔ 2-4 امام باڑے اور 4 مکان خرید کے ایک امام باڑہ بن جائے گا، اس میں کون سی بات ہے؟ 2-2 کروڑ کے مکان بک رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ 8-10 کروڑ کے مکان خرید کے ایک اور امام باڑہ یہ سامنے بنا دیا جائے گا۔ ایسا نہ کریں، ہم قوم کو بانٹنا نہیں چاہتے، ہم قوم کو ایک چاہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ جملے خود امام حسین نے فرمائے کہ میرے 72 ساتھیوں کے دل ایک جگہ حسین کے دل کے ساتھ رکھ رہے ہیں، ان کے دل الگ نہیں دھڑک رہے، یہ سب ایک ہے۔ اور دوسرا جملہ سن لو جو سید سجاد نے فرمایا میرے بابا کے ساتھیوں نے اپنا دل ڈال کے سینے پہ رکھ دیا کہ تیر مارو، تلواریں مارو، ہمیں کربلا سے یہ سلسلہ
پڑھنا چاہیے. اب آخری جملہ سن لو. میں کیسے پڑھوں گا آخری جملہ؟ ایک بار حضرت زینب نے جناب سیدہ کو بلایا اور کہا ذرا میرے بھائی کو بلا دو. عاشور کی رات تھی اور پتھروں پر بیٹھے ہوئے حبیب اور زہر اپنی تلواروں پہ سیکل کر رہے تھے. دھار لگا رہے تھے اپنے نیزوں اور تلواروں پر اور گفتگو کرتے جاتے تھے کہ کل ہم جنت میں ہوں گے. ایک بار حسین کہے کہ بہن کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا بچپن سے میں نے دیکھا کیسا رسول کے چھوڑ کے جنازہ چلے گئے. میں نے دیکھا میری ماں کا جنازہ 14 آدمیوں نے اٹھایا. میں نے دیکھا میرے بابا کا جنازہ دوسرے میں تنہا بیٹے لے کر گئے تھے. ہاں میرے بھائی حسن کا جنازہ جا کر گھر واپس آیا. اے بھیا ذرا اپنے صحابت میں کچھ اعتماد ہے تو بتاؤ. کہا زینب سنو جیسے ایسا مجھ کو ملے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھیا کو ملے. یہ آواز بلند ہوئی کہ باہر زہر نے پکارا ارے تلوار پہ دھار رکھنا بیکار ہے. یہ نیزے کیوں تیز کر رہے ہو؟ ارے حسین کی بہن کو تمہاری وفا پہ ایمان نہیں. جلدی چلو جنابِ خانے کی ہلنے لگی. سب تلواریں لے کر زینب کے خانے کے سامنے آتے کھڑے ہو گئے. سب نے اپنی تلواریں گلے پہ رکھی نیزے سینے پہ رکھے. فضا شہزادی سے کہو اگر وہ حکم دے تو تلواریں چل جائے. نیزے پار ہو گئے. آج جو جلاؤں گا ارے زینب کا خانہ جل رہا ہے. ہم میں جتنے عزادار معتبردار ہیں سب کو بلاؤں سے دور کر. پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما. جو مومنین مر گئے کو علیہ بلند مقام عطا فرما. پروردگار تمام مومنین کو حج و زیارات سے مشرف فرما. جنت البقیع کو تعمیر فرما. میں دعا کرتا ہوں پاک آدمی کے لیے کہ جو ہمارے جلوسوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں ہماری مجالس میں آتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی اہل بیت کے دربار میں اپنا نام لکھاتے ہیں. میں تمام پولیس اور رینجرز کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری مجالس میں آتے ہیں اور جلوسوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ترقیاں عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھے. ہمارے ملک کے جتنے بھی فرقے ہیں سب میں اتحاد قائم کر. ملک کی آبادی میں اتحاد ہو. شیعوں میں بھی آپس میں اتحاد ہو. ابھی دیکھیے لانڈی میں بریلویوں کی مسجد پر دوسرے گروپ نے تراویح پہ حملہ کیا ہے. فیس بک پہ آ رہا ہے. یہ جھگڑے جو آپس میں شیعہ سنی کے ہو رہے ہیں سنی سنی شیعہ شیعہ. میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان جھگڑوں کو ختم کر دے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے پروردگار اور ان کے دل میں رحم ڈالے کہ دوسرے کی غیبت نہ کریں دوسرے کی برائی نہ کریں دوسرے سے حسد نہ